बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फरमाते जी, और अगर हम इन पर रहम फरमाएं और इनकी तकलीफ़ें दूर कर दें तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जम कर और बहकने लगेंगे। और हमने इन्हें अजाब में भी पकड़ा, ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके और ना ही आजिज़ी इख्तियार की, यहाँ तक कि जब हमने इन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दिया तो उसी वक़्त फ़ौरन मायूस हो गए। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके ज़मीन में फैला दिया और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। एक कलामी पाक का तर्जमा, कोशिश करनी चाहिए एक तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने रमज़ान मुबारक कोई साड़ियाँ मावां भैणां बेटियां नूं भी आम हालात नालों थोड़ा जिहा वक़्त ज़्यादा देना है तो कोशिश करो कलामे पाक नूं अपनी ज़बान विच पढ़ो, इनू समझने की कोशिश करो। यह जिहड़ा असीं मरन वालियां वास्ते रख छड़िया ना, ये कलामे पाक मेरे तुहाडे जिंदा लोकां वास्ते, मरन वालियां वास्ते नहीं। असीं इनू पढ़ के इहदे मुताबिक जिंदगियां गुजारनियां नहीं। इस गल थोड़ी जी समझण वास्ते तुहाडे विच मजीद आसानी हो जाएगी। तुसीं नवां टीवी लैके आउंदे हो ना, उहदे नाल एक किताब अवेदी नूं इस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। नवां मोबाइल लैके आओ ते उहदे ते भी नाल एक किताब अवेदी व इनू तुसीं इस तरीके नाल इस्तेमाल करना है। जिहड़ी चीज़ वाशिंग मशीन नवीं लैके आवो उहदे नाल एक किताब है, हदायत वाली किताब है, इनू इस तरीके नाल इस्तेमाल करना जी। ठीक है जी। वो सारिया चीज़ां इंसान ने बनाईयां ते इंसान ने नाल एक किताब बनाई व इस चीज़ नूं इस तरीके नाल इस्तेमाल करियो। ते इंसान नूं किने बनाया? अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने। अल्लाह ताला दी ज़ात ने इहदे नाल भी इहदे वास्ते भी एक किताब भेजी और किताब भेजी अपने पाक पैगंबर, प्यारे पैगंबर, प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। और उन्होंने साढ़े तक साड़ी रहनुमाई वास्ते ये सानू दसी इस किताब नूं, और खास कर रमज़ान विच ही ये नाज़ल हुई तो रमज़ान विच ही नूं बार बार पढ़ो। और ये कितनी प्यारी किताब है जिन्हों कदे 1 करोड़ वारी पढ़ो तो हर वाली जिस में तर्जमा पढ़ो दे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुहाडा सीना खोले दी तो तुहानू रहनुमाई मजीद तुहाडी रहनुमाई विच इजाफा आवेगा। और तुहानू इसे तरह ही महसूस होगा कि जिस तरह मनु कोई नवीं गल्लां पियां लभदियां ने, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात मजीद सीना खोल देती है। इस गले कलामी पाक नूं तर्जमे नाल पढ़िया करो। अल्लाह ताला की ज़ात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इनू पढ़ने की भी और इहदे ते अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। और ये वही है जो जलाता है और मारता है और रात दिन के रद्दो बदल का मुख्तियार भी वही है, क्या तुमको समझ बूझ नहीं? यानी कि जेड़े बाबरकत ज़ात दिन नूं रात विच, रात नूं दिन विच वो बाबरकत ज़ात बदल दी है कि सानू कुछ तो थोड़ा जिहा अकल आनी चाहिए। फिर अगर असी अपनिया अपनिया पैदाइशों वाल भी गौर करिए ना, कोई ऐसा बंदा नहीं जी जिन्हें अल्लाह ने हाँ जिन्हें दरखास्त दी है या अल्लाह मनु फलाने मुल्क फलाने पिंड फलाने वालदैन के घर पैदा करी।
اللہ دے چاہنے نالے پہ پروگرام ترتیب دیتا اور کسے بندہ دا اے کسے دے علم وچ نہیں، انہیں جانا کدے بھی اللہ دے علم وچ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اسی ماں دے پیٹ وچ آئے نا، اللہ تعالیٰ دی ذات نے ساڈیاں زندگیاں لکھ چھڑیاں جی، اے ذہن وچ رکھیو۔ بہرحال اگے چلتے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگے فرماتے نے بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا ہے اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا ہے۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میری پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یہاں تک جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میری پروردگار، مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ یہ دیکھیں جناب، اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے کہ روزے محشر نو اسی سارے نے یہ خواہش کرنی ہے، یا اللہ ایک موقع دے، سانو واپس بھیج، اسی نیک عمال کر کے آئیے۔ اگر اسی اج نہیں نہ نیک عمال پہ کر دیں تو اے ذہن وچ رکھیو، اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے پہلا بھی اللہ نے دنیا تے بھیجیا تے دوبارہ بھی اللہ نے اللہ دے چاہنے نال ہی آونے۔
اور اگر وہ بابرکت ذات منو تانوں دوبارہ بھی اس دنیا سے بھیجے تو پھر بھی اسی اسی طرح ہی، کیونکہ ساری یادداشت بہت کمزور ہے، یہ حقیقت ہی ہے، اسی سمجھنے ہیں نا، لیکن ساری یادداشت بہت کمزور ہے۔ اور جس بندے نے اس دنیا تے بڑی تنگی نال زندگی گزاری ہے نا، بڑی تنگی نال، اللہ دے حکم نال فرشتیاں نے صرف ایک لمحہ انہوں جنت وچ رکھنا ہے تے باہر کٹنا نے تے پوچھنا نے دنیا تے کوئی دکھ دیکھیا، اور جو ہی انہیں باہر نکلنا ہے انہیں آنا میں دنیا تے کوئی دکھ دیکھیا ہی نہیں، اے دنیا دی تانوں دسنا۔ اور جس بندے نے اپنی ساری زندگی عیش و عشرت وچ گزاری، اے سی گرمیاں وچ اے سی، سردیاں وچ ہیٹر، گڈیاں بھی ماشاء اللہ دنیا دیاں بہترین رکھیاں، انہاں وچ بھی اے سی ہیٹر، یعنی کہ اس طریقے نال ہر قسم دی آسائش دی اللہ تعالیٰ دی ذات نے نوازیا اس دنیا تے۔ اور جس میں دوزخ وچ ایک پل انہوں رکھنا نا، صرف ایک پل رکھ کے باہر کڈنا تے پوچھنا نے دنیا تے کوئی سکھ دیکھیا، انہیں آنے دنیا تے کوئی سکھ دیکھیا ہی نہیں۔ اے دنیا دی حقیقت، حقیقت وچ کوشش کریے اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سارے نوں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی اپنے دین نو سمجھ کے اور ادھے تے عمل کر کے زندگی گزاریے، کامیاب ہو جاندے۔ اے دنیا دی کوئی حقیقت نہیں جے، اللہ تعالیٰ دی ذات اس سے ہی اپنی پاک کتاب وچ فرماندے نے، اے دنیا تے محض ایک کھیل تماشا ہے۔ سمجھو اج جس دنیا وال اسی دن رات ایک کیتے ہیں نا، کسے وقت انہیں ختم ہو جانا، آخرت دیا منزلہ شروع ہو گئی تے حقیقت بھی جڑا موجودہ سسٹم جے ساڈے نال ہونا ہی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ بشال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی کہ جس دنیا میں ساری محنت کرتے رہے، جس دنیا واسطے ساری محنت کرتے رہے، اللہ دا بلارا آیا، دنیا ختم ہو گئی، آخرت دیا منزلہ شروع ہو گئیاں، آخرت واسطے کیتی ہی کھ نہیں، یعنی کہ جہدے واسطے کرتے رہے وہ رہی کو نہ، جہدے ول ٹر گئے وہ واسطے کیتی ہی کوئی نہیں۔ اکھاں اگڑیاں وچوں میریاں تواڈیاں اگڑ جان تے کامیاب ہاں، اگر ایک باری بند ہو کے اگڑیاں تو سمجھ لو بہت دیر ہو گئی۔ اگلی آیا مبارکہ وچ اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نہیں، پس جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ، جن کی ترازو کا پلہ باری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، یعنی کہ روز محشر نو جہدا اعمال نامہ چنگیاں کماں دا وزنی ہو گیا وہ نجات والے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے، ان کے چہروں کو آگ جلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ اے اللہ تعالیٰ کی ذات سوال کرے دی، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ ہن ادھے وچ حقیقت وچ اس آئے مبارک تے تھوڑا جہا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اے پوچھنا ہے، کیا تواڈے سامنے میریاں آیتاں نہیں پڑھیاں جاندیاں آئیاں؟ وہ تسی سنیاں نہیں آئیاں، وہ تسی پڑھیاں نہیں آئیاں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتریا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مادری زبان عربی آئی، تے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھے نا
لیکن جڑے اسی عربی وچ صرف پڑھتے ہیں تے سانوں تے کوئی پتہ نہیں، وہ ترجمے کا ہی نہیں پتہ۔ اس گلے یہ ترجمہ جانو تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سانوں رہنمائی کی نو سمجھ کے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اسے گلے ساڈے واسطے بھیجی، اسی نو پڑھیے سمجھیے یہ مطابق زندگی گزاریے۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے نے کہیں گے اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہی ہم تھے ہی گمراہ۔ لیکن دیکھو نا ایسا آیا مبارکہ وچ پھر بندہ اپنے آپ کو کوسے دا تے آکھے دا باسی اپنی بڑا غلط کیتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اج حقیقت وچ وقت ہے توبہ کر لیے، اللہ دے ہاں جھک جائیے، کامیاب ہو جانے۔ اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی نظام عدل اے جڑا سی صحیح گل ہے، کلام پاک دے ترجمے دا پڑھیے ساڈیاں تھوڑیاں جہاں اکھاں اگڑ جان، کیونکہ جس وقت اس دنیا تے رہندیاں ہویاں سا چلدے نے بے اللہ تعالیٰ دی ذات غفور الرحیم انتہائی رحیم، زمین تے لے کے آسمان تک گناہاں نال بھر دیو، ایک توبہ سارے گناہ صاف کر دے دی۔ لیکن اگر ایک دفعہ اس دنیا دی سا بند ہو گیا، دنیا والا نظام ختم ہو گیا، پھر نظام عدل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق ہی میں اڑاتے رہے، یہاں تک اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہی کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اے جڑا نا اللہ تعالیٰ پوچھے نا دنیا دے کتنا عرصہ رہے تو آخر دے ایک دن یا ایک دن تے بھی کٹ، تو اے بے شک تسی تھوڑا جہا آزما کے دیکھ لیو، خاص کر جنہاں دی 60 70 80 90 سال عمر ہے، کدے اکھاں نوٹ کے اپنے پیچھے دھیان مارو تو یہ حقیقت تمہیں ساری واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں ہی کم رہے، اے کاش تم اس سے پہلے جان دیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو اے میرے رب تو بخش، تو رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہترین مہربانی فرمانے والا ہے۔ اج الحمدللہ سورۃ المومنین مومنون یہ مکمل ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلی سورت تے اے جڑا یہ آخری آیا مبارکہ تھوڑا جہا یہ غور کریو، آخری جڑیاں 4 آیتاں نے
اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے اے انسان کہ تو سمجھنے تینوں ایویں ہی پیدا کیتا، تیرے آن کا کوئی مقصد نہیں، تو کسی دے کولے جانا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی نے. تے اے ایک دیہڑے اسی سارے نے اللہ دی ہاں پیش ہونے، کوشش کریے اپنیاں زندگیاں اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات دے مطابق گزاریے، آکھے لگ کے گزاریے، انشاءاللہ کامیاب ہو جاندے. اے ذہن وچ رکھیو کامیابی کسی مسلک وچ نہیں جے. کلمہ پڑھنے دی بعد نماز، روزہ، آج، زکوٰۃ. تو جے اگر اے چیز بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی زندگی پڑھو. ایک صحابی ایسا آیا جڑا سنی آیا، بریلوی آیا، یا جو کہہ لو، یا دیوبند آیا، یا اہل حدیث آیا، یا اہل تشیع آیا، وہ خدارا ایک دے سارے خطیب صاحبان اگے بھی گزارش ہے اے ذہن وچ رکھو ایک دن اسی سارے نے مر جانا ہے، اسی بھی اپنے اعمال کا جواب دینا. جڑے دل مسلک نال ربو میرا تے کم از کم اس چیز نال نہیں، نماز پڑھو 5 وقت، سچ بولو، بےمانی نہ کرو، دھوکھا نہ دیو. یہ جڑیاں سارے دیاں مشترکہ چیزاں نا. اور ہاں ایک چیز ہے جی شرک دی بچیو. اللہ تعالیٰ دی ذات دی علاوہ اگر کوئی مشکل کشائے تے ایک اللہ، روزی رسائیں تے ایک اللہ، اولاد دینے والا ایک اللہ. اور یہ ساریاں گلاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ساڈے تک پہنچائیاں جی. اگر انہاں تی چیزاں تے عمل کراں دے تے کامیاب ہاں، انہاں تی ہٹ کے تے ناکام ہاں. کلمہ کو ایک دیڑے دوزخ وچوں نکل آوے دا جی، مشرک نے کو نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ کی ذات سانوں سارے نوں دین نو سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین. روزہ بند ہونے وچ صرف تقریباً 47 منٹ باقی رہ گئے جی.